تو آج ہم پڑھیں گے اسٹائل جو ہے وہ کیسے اپلائی ہوتا ہے. تو چلتے ہیں اسکرین پہ. تو فرسٹ آف آل ہم چلتے ہیں وی ایس کوڈ کو اوپن کریں گے. وی ایس کوڈ کو اوپن کرنے کے بعد فائل کو فولڈر کو اوپن کریں گے. فولڈر جو ہم نے رینڈم بنایا تھا HTML کے نام سے، اس کو سلیکٹ کریں گے. اس کو سلیکٹ کرنے کے بعد جو ہے وہ آپ نیو فائل کریٹ کرنا چاہیں پھر بھی کر سکتے ہیں، یا جو بنا ہوا ہے اس پہ بھی کام کر سکتے ہیں. تو فرسٹ آف آل ہم کیا کریں گے، شفٹ ایپسلان کو کلک کریں گے. اس کے بعد جو ہے وہ ہمارے پاس سے کوڈ آ جائے گا. کوڈ کے بعد آج ہمیں کیا سیکھنا ہے. تو فرسٹ آف آل جو ہے ہم ہیڈنگ کے اوپر جو ہے وہ کیسے اسٹائل کو اپلائی کرتے ہیں. تو فرسٹ آف آل ہم لکھتے ہیں ہیڈنگ H1 سے. فار ایگزامپل ہم پاکستان کے نام لکھتے ہیں پاکستان. تو گو لائو کریں گے. اب دیکھیں یہاں پہ جو ہے وہ پاکستان شو ہو رہا ہے. اب ہمیں اس کے اوپر اسٹائل شو لگانا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ چینج کرنا ہے، اس کو سینٹر میں لے آنا ہے. تو فرسٹ آف آل ہم اس کو سینٹر میں لاتے ہیں. سینٹر میں لانے کے لیے کیا کریں گے، ہمیں اسٹائل لگائیں گے. اب اسٹائل کا ٹیگ یوز کریں گے. اسٹائل کا ٹیگ یوز کریں گے. تو اسٹائل فرسٹ آف آل جو ہے ہم کیا کریں گے، اس کا نام دیں گے. نام کس سے دیتے ہیں، کلاس سے دیتے ہیں. کوئی بھی نام رکھنا چاہو آپ رکھ سکتے ہو. فار ایگزامپل میں یہ رکھتا ہوں. یہ رکھنے کے بعد ہم اسٹائل کے ٹیگ کے اندر اس کو کیا کریں گے، اے کو ٹارگیٹ کریں گے. اب ایسا نہیں ہے کہ آپ یہاں پہ نام کیپٹل اے رکھو اور وہاں پہ اسمال اے کو ٹارگیٹ کرو تو پراپرٹیز اپلائی نہیں ہوگی. جس ورڈنگ میں اوپر نام دیتے ہو اسی ورڈنگ میں نیچے اس کو ٹارگیٹ کرنا پڑے گا. ایسا نہیں ہے کہ اوپر جو ہے وہ کیپٹل ورڈس میں لکھ لو اور نیچے جو ہے وہ ٹارگیٹ اس کو اسمال میں کر لو، وہ پھر نہیں ہوگا. اب کیا کریں گے، ڈاٹ لازمی لگانا ہے. اے کے پیچھے جو ڈاٹ لگا ہوا ہے وہ یہ نہیں لگاؤ گے پراپرٹیز نہیں اپلائی ہوں. تو فرسٹ آف آل ہمیں کیا کرنا ہے، اس کو ہمیں سینٹر میں لانا ہے. سینٹر میں لانے کے لیے ہم کیا کریں گے، سینٹر میں لانے کے لیے ہم کیا کریں گے، ٹیکسٹ الائن لگائیں گے. ٹیکسٹ الائن کو سینٹر کریں گے. سینٹر کرنے کے بعد اب دیکھتے ہیں تو ہمارا ٹیکسٹ جو ہے وہ سینٹر میں بالکل سینٹر میں آ گیا ہے. اب کیا کرنا ہے، ہمیں اس کے جو ہے پیچھے بیک گراؤنڈ جو ہے وہ چینج کرنا ہے. آپ کی مرضی ہے، بیک گراؤنڈ کوئی سا بھی لگا لیں. بیک گراؤنڈ کلر میں جائیں گے. بیک گراؤنڈ کلر آپ کوئی سی بھی رکھنا چاہو، میں یلو پر رکھوں. اب دیکھتے ہیں اس کا بیک گراؤنڈ کلر بھی چینج ہو گیا. اس کے بعد ہم کیا کریں گے، یہ جو کارنرس ہے اس کو ہمیں کیا کرنا ہے، ریڈیوس کرنا ہے یا اس کو تھوڑا راؤنڈ بنانا ہے. اس کے لیے کون سا ٹیگ یوز ہوگا، اس کے لیے جو ہوگا وہ بارڈر ریڈیوس یوز ہوگا. اب بارڈر کو ریڈیوس کتنا کریں گے، میں تو 5 پکسل کرتا ہوں، آپ کی مرضی ہے آپ جتنا کرنا چاہیں. اب دیکھو یہ کارنرس جو ہے وہ بالکل کرو ہو گئی ہے. اس کے بعد ہم کیا کریں گے، اب آپ کی مرضی ہے، ٹیکسٹ کو کلر چینج کرنا چاہو تو بھی کر سکتے ہو. فار ایگزامپل اس کو کیسے شو کرتے ہیں، کلر سے شو کرتے ہیں. کلر ہم وائٹ کرتے ہیں. دیکھو یہ ٹیکسٹ کا بھی کلر چینج ہو گیا. اس کے بعد آپ اگر اس ٹیکسٹ کو اٹیلک بنانا چاہتے ہو تو اس کے لیے ٹیگ یوز ہوتا ہے اے کا. کون سا یوز ہوتا ہے، آئی کا یوز ہوتا ہے. ٹیگ یوز ہوتا ہے آئی، وہ بھی آپ بنا سکتے ہو. اس دونوں آئی کے
ٹیگ کے بیچ میں، اوپننگ اور کلوزنگ ٹیگ کے بیچ میں ہم اس کو لکھیں گے. لکھنے کے بعد جو ہے وہ کیا ہو جائے گا، یہ بھی اٹیلک ہو جائے گا. یہ کرنا چاہتے ہو تو آپ کی مرضی ہے، وہی رکھنا چاہتے ہو تو پھر بھی آپ کی مرضی ہے. تو یہ چیزیں آپ کو سمجھ آ گئی کہ ہیڈنگ کیسے لگاتے ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ ہیڈنگ تو ایسے ہی لگا سکتے ہیں، آپ پیراگراف سے بھی لگا سکتے ہیں، آپ H1 سے بھی لگا سکتے ہیں، یا کس سے بھی لکھ سکتے ہیں. اس کے بعد جو ہے اس کے اوپر جو اسٹائل یوز ہوتا ہے، اسٹائل آپ لگائیں گے. پہلے جو کیا کریں گے، اس کا نام دیں گے. اس کو فرسٹ آف آل آپ نام دیں گے. نام دینے کے بعد جو ہے وہ اسٹائل کا ٹیگ لگائیں گے. اسٹائل کے ٹیگ کے اندر جو ہے وہ آپ کیا کریں گے، اس جیسا آپ نے نام دیا ہے اس کو ٹارگیٹ کریں گے. ٹارگیٹ کرنے کے بعد جو ہے وہ ساری پراپرٹیز اس کے اوپر یوز ہوگی. فرسٹ جو پراپرٹیز ہم نے یوز کی ہے ٹیکسٹ الائن، تو یہ اس لیے ہے کہ ٹیکسٹ کو سینٹر میں لانے کے لیے. اس کے بعد بیک گراؤنڈ ہے، کلر ہے، اس کو چینج کرنے کے لیے. اس کے بعد جو بارڈر ریڈیس ہے وہ کارنرس کو ریڈیس کرنے کے لیے. اور کلرس جو ہے وہ ٹیکسٹ کا کلر ہے. اس کے بعد جو ہے وہ ہمیں سیکھنا ہے کہ کسی بھی ٹیکسٹ کو مارکس کیسے کرتے ہیں، یا اس کو کیا بولتے ہیں، ہائی لائٹ کیسے کرتے ہیں. کوئی بھی ٹیکسٹ پڑھا ہے اس کو بیچ میں ہائی لائٹ کیسے کریں گے. ہائی لائٹ کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے، کوئی سا بھی ٹیکسٹ لکھیں گے تو اسٹائل کے باہر آنا ہے، اسٹائل کے باہر لکھنا ہے. اسٹائل کے اندر لکھو گے تو ساری پراپرٹیز اس کے اوپر یوز ہو جائے گی. اس کے بعد ہم کیا کریں گے، پیراگراف کا ٹیگ لگاتے ہیں. پیراگراف کے ٹیگ کے اندر کچھ بھی لکھتے ہیں. فار ایگزامپل آئی ایم اسٹوڈنٹ آف کمپیوٹر سائنس. اب ہمیں اس کو کیا کرنا ہے، کمپیوٹر سائنس، کمپیوٹر کو ہمیں کیا کرنا ہے، ہائی لائٹ کرنا ہے. تو ہائی لائٹ کرنے کے لیے جس چیز کو آپ ہائی لائٹ کرنا چاہتے ہو وہاں پہ اوپننگ ٹیگ مارکس کا لگاؤ، مارک کا. اور کلوزنگ ٹیگ جو ہے اس کو یہاں سے کاپی کر کے یہاں پیسٹ کر دو. تو اس کے بیچ جو لکھو گے وہ کیا ہو جائے گا، آپ کا انڈر لائن ہو جائے گا. اب دیکھو یہ ٹیکسٹ ہے، یہ جو ہے وہ کیا ہو گیا، انڈر لائن سوری ہائی لائٹ ہو گیا. اب ایسے ہی دیکھتے ہیں، ان کو ماسک کو ہٹا کر دیکھتے ہیں. اب دیکھو یہ ٹیکسٹ انڈر لائن نہیں ہے. کسی بھی ٹیکسٹ کو انڈر لائن کرنا ہے، پوری لائن کو انڈر لائن کرنا ہے تو وہ بھی کر سکتے ہو آپ. جہاں پہ مارکس کو اسٹارٹ کرو گے، مارک کو وہیں آپ مارک اس کی کلوزنگ ٹیگ کو جہاں پہ آپ لگاؤ گے وہاں تک یہ پراپرٹی اپلائی ہو جائے گی. اب یہ دیکھو یہ سارا کا سارا انڈر لائن اور ہائی لائٹ ہو گیا. اب اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے، کسی بھی ٹیکسٹ کو ہم اوپر یا نیچے کیسے لکھ سکتے ہیں. فار ایگزامپل اب دیکھتے ہیں، کسی بھی ٹیکسٹ کو اوپر، ایک کو ورڈنگ کو اوپر کرنا ہے، دوسری ورڈنگ کو نیچے کرنا ہے، ایسے کیسے کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے جو ٹیگ یوز ہوتے ہیں وہ ایک ہوتا ہے سب، دوسرا ہوتا ہے سب، SUB سب. وہ جو ہے وہ ٹیکسٹ کو نیچے کرنے کے لیے، ایک دوسرا ہوتا ہے سب جو ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ ٹیکسٹ کو اوپر شو کرنے کے لیے. فار ایگزامپل ہم اپلائی کرتے ہیں، فرسٹ لکھیں گے سب ایک ہی ہم ورڈ کے اوپر اپلائی کرتے ہیں. یہ دیکھو یہ خود ہی نیچے ہو گیا.
تو سب جو ہے وہ کیا کرتا ہے، باقی ورڈ جو ہے وہ کیا ہے ایک لائن کے اندر ہے، یہ اسٹوڈنٹ صرف جو ہے وہ کیا ہے نیچے شو ہو رہا ہے کیونکہ وہ سب لگانے کی وجہ سے ہے۔ اب ہمیں جو ہے وہ کمپیوٹر کو جو ہے وہ اوپر شو کرانا ہے، اس کو کیسے شو کرائیں گے، تو اس کے لیے جو ہوتا ہے وہ ٹیگ ہوتا ہے سب، SUP۔ سیٹنگ اب دیکھتے ہیں، یہ کمپیوٹر اوپر ہو گیا، سارے جو ہے پہلے IM جو ہے وہ کیا ہے وہ ایک الائن ایٹم ہے، لائن کے اندر ہے، لائن کے بعد جو ہے اسٹوڈنٹ نیچے ہوگا کیونکہ وہ ہم نے سب کا ٹیگ یوز کیا اس کی وجہ سے۔ اس کے بعد جو ہے وہ آف بھی لائن کے اندر ہے، کمپیوٹر جو ہے اوپر ہو گیا کیونکہ سب SUP ٹیگ کے یوز کرنے سے وہ اوپر ہو گیا۔ اس کے بعد جو سائنس ہے وہ کیا ہے الائن۔ ایسے ہم ٹیکسٹ کو اوپر نیچے کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے ٹیکسٹ کو چھوٹا کیسے کریں، بیچ بیچ میں کبھی کوئی ضرورت پڑ جاتی ہے تو ٹیکسٹ کو چھوٹا کیسے کریں، چھوٹا کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے، سمال کا ٹیگ لگائیں گے۔ اب سمال کا ٹیگ کیسے یوز ہوتا ہے، اب دیکھو یہ سارا ٹیکسٹ چھوٹا ہے ایک کمپیوٹر کے علاوہ، کمپیوٹر ایک جو ہے وہ بڑا نظر آ رہا ہے، باقی سارا ٹیکسٹ جو ہے وہ کیا ہے چھوٹا، تو اس کو سمال بھی بنا سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ ہے کسی بھی ٹیکسٹ کو ہم اٹیلک کیسے بنائیں، اٹیلک کے لیے جو آئی کا ٹیگ یوز ہوتا ہے، یہ پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا ہے، اوپر ہم نے ہیڈنگ کے اندر بھی یہ یوز کیا تھا۔ تو کیا کریں گے، آئی کا ٹیگ لگائیں گے۔ فرسٹ آف آل آپ ٹیکسٹ دیکھو، ٹیکسٹ کیسا ہے، یہ ٹیکسٹ ہے، اس کو ہم اٹیلک بنانا ہے، تو اٹیلک بنانے کے لیے کیا کریں گے، آئی کا ٹیگ یوز کریں گے۔ اب دیکھیں یہ جو ہے وہ سارا اٹیلک ہو گیا۔ اب ایسے بھی بنا سکتے ہیں، آپ کی مرضی ہے جو بھی رکھنا چاہیں۔ اور اس ٹیکسٹ کو بھی ہمیں سینٹر میں کیسے لانا ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ پراپرٹیز کیسے اپلائی کرنی ہے وہ بھی ہم دیکھتے ہیں۔ اب دیکھیں اس کو ہم فرسٹ آف آل کلاس دیتے ہیں، سیٹلک کو بھی مٹا دیتے ہیں۔ کیا کریں گے ہم، فرسٹ آف آل ہم اس کو کلاس دیں گے، کلاس کے اندر کوئی سا بھی نام رکھ لو، میں بھی رکھتا ہوں، آپ کی مرضی ہے کوئی سا کرے۔ اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے، اسٹائل کا ٹیگ لگانا ہے۔ اسٹائل کا ٹیگ لگانا ہے،
और स्टाइल के में अब आपकी मर्ज़ी है, आप जो है वो इसको स्टाइल का टैग बाहर बना सकते हो, स्टाइल का टैग एक न्यू बनाना चाहते हो तो भी बना सकते हो। इसके अंदर स्टाइल के अंदर भी आप इसको टारगेट करके भी बना सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, नाम देंगे बी, कैपिटल पी है, बी दे के हम इसको टारगेट करेंगे। टारगेट करने के बाद हमें क्या करना है, कलर चेंज करना है। तो कलर को हम ब्लू वायलेट कर देते हैं। अब देखें इसका, ये जो है वो ब्लू वायलेट हो गया। अब इसको हमें सेंटर में लाना है। सेंटर में लाने के लिए हम क्या करेंगे, टेक्स्ट अलाइन, अलाइन को सेंटर कर दें तो ये सेंटर में आ जाएगा। इसके बाद जो है कोई सा भी आप कलर रखना चाहो, कुछ भी करना चाहते हो कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। तो आज का यही एंड करते हैं, इंशाल्लाह कल देखेंगे।